توجہ رکھو. اچھا میں بڑی آسان طریقے سے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں, سمجھ میں تو آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھ لیو, امتحان بھی لے سکتا ہوں, چینل والوں تمہارا بھی لے سکتا ہوں امتحان, یہ مت سمجھیے. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ الحمدللہ بولو سب لوگ, تاکہ ثواب بھی ملے. سننا چاہ رہے ہو آگے؟ سب لوگ سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ, کون کون سننا نہیں چاہ رہا؟ مجھے دیکھنا تھا ہر پور میں کتنے سمجھدار ہیں. اب مجھے پتا چلا کہ تم لوگ سننا چاہ رہے ہیں, شاعروں کو پیش کر دوں گا میں. یار یہ اتنے قیمتی وقت ہے. یہ میرے پاس شاعر اسلام جب ہم پڑھتے تھے چھوٹے سے تھے نا, تو وہ شاعر پڑھتے تھے فریاد لکھیم پوری, حضرت بہت پہلے سے. انہوں نے فون کیا جب پتا چلا محبت ہے چھوٹوں کو واسطے, جب انہوں نے فون کیا حضرت اس کو سمجھ رہے تو وہاں پروگرام میں وہ چھوڑ کے, لیکن تمہارے یہاں کی دعوت بولے میں دعوت اگر قبول کر لیتا ہوں میرے گھر کہیے کتنے ٹائم کے لیے جاؤں, لیکن جاؤں گا ضرور. یہاں میرا شیخ بلالی یہاں سن رہے اور پھر تقریر میں کتنے اطمینان سے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. وہ بات الگ ہے کہ مجبوری کرتی ہے, سمجھے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے, اللہ برکت فرمائے, اللہ برکت فرمائے. ہاں یہ تو اب تو ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے جلدی. اچھا ایک بات بتاؤں, یہ بھی تمہاری غلطی نہیں ہے, یہ بھی ہم مولاناؤں کی غلطی ہے. تمہیں سیلف اسٹارٹ کر دیا ہاتھ اٹھوا, اور ناظم صاحب کی سب سے بڑی غلطی ان والوں کی نہیں جو بھی کرتے ہیں. بتاؤں, کہتے ہیں ادھر والے اٹھاؤ, پھر کہتے ہیں ادھر والے اٹھاؤ, پھر کہتے ہیں ادھر والے اٹھاؤ, پھر کہتے ہیں آدھا دیا تو آدھا اٹھاؤ, پورا دیا تو پورا اٹھاؤ, ڈیڑھ دیا تو ڈیڑھ, پھر بھی قبضے میں نہیں آئے. بولے یہ قادری محلہ, یہ چشتی محلہ, یہ رضوی محلہ, پھر ان میں ٹکراؤ کرا دیا. اب یہ بھی خون سے گھاسی چل رہی ہے. دین کہاں گیا یار, یہ تو بتاؤ مجھے. اب یہ سوچ رہے ہیں یہ کشتا ہو رہی ہے, یہ کہہ رہا ہے میں سچ میں قادری ہوں, چاہے عشاء کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. ہم یہ سمجھ رہے ہیں میں سچ میں چشتی ہو گیا, چاہے غریب نواز کے مزار پہ ابھی تک نہیں گیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صرف ناظموں اور مولانا ہو تمہیں لڑا رہے ہیں, اور تم کر رہے ہو ہاتھ ذرا بات میں ہاتھ اٹھا رہے ہو. نہیں دیکھتے کہاں ہاتھ اٹھوانا ہے کہاں نہیں اٹھوانا, کہاں پوری بات ہوئی کہاں نہیں, پڑا سیلف اسٹارٹ کر دیا. یہ غلطی بھی ہم مولاناؤں کی. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, بولے بڑے افسوس میں بولے فلاں صاحب کی اماں کا انتقال ہوا. نیچے سے بولے سبحان اللہ. کہاں سبحان اللہ کو گا. اب میری تقریر میں ہوش میں رہو گے نا, سنو, جب ماں باپ کی بات آ گئی تھی تو ایک حدیث اور سنانے جا رہا ہوں. تمہیں نا بیچ میں فریش کر دیتا ہوں تاکہ تم ایک دم نیوٹرل ہو جاؤ, پھر گیئر ڈالو چل پاؤ. اب تمہیں میں نے بس بنا دیا. مولانا لوگ جو چائے بنا دیں. ہمیں ایک ناظم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ وہ ہیں جو اصلی بنیوں کی دکانوں میں نہیں ملتی. میں نے کہہ دیا ہاں یہ وہ گھی اصلیت نے کیا بنیوں کی دکانوں میں نہیں. ناظم ہیں سوئی کو پھاوڑا بنا دیتے ہیں, چوہے کو پہاڑ بنا دیتے ہیں, سمجھے کھودا پہاڑ نکلی چوہیا. ناظم ہے. اب بات چل رہی تھی, نبی کا زمانہ تھا, بڑی پیاری بات ہے سننے کی. نبی کا زمانہ تھا تو لوگ جو تھے نا بیٹیوں کو بوجھ جانتے تھے, بوجھ سمجھتے تھے, کیونکہ شروع میں لڑکیوں کو زندہ دبا دیا کرتے تھے. تو یہ سمجھتے تھے یار میری قسمت ہارتی ہے. جیسے کچھ بڑی ہیں نا, بڑی ہیں اگر 2 پوتی ہو گئی اور تیسرے میں پوتی ہو گئی تو مجھے خالہ کیا ہوا ہے, اور بڑھیا میری ہوا نریائی بھائی, میری نریائی بھائی کم بخت ہماری میری لوڑی پیدا کر جیسے اس کے ہاتھ بات بڑھیا ہے. اور اگر پوتا ہو گیا پیدا نا تو خالہ کیا ہوا, بولی منہ میٹھا کر لے, فوراً پتہ لگ. بیٹیوں کو کمتر سمجھ رہے تھے, یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا کم نصیب ہے, 3 بیٹے
میرے نبی فرماتے ہو لوگوں آج میں بیان کرتا ہوں نبی بیان فرما رہے کہہ رہے اے لوگوں ذرا سنو توجہ سے میرے جانثاروں جانے والوں کلمہ پڑھنے والوں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 3 بیٹیاں دے اور وہ 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کرے تو وہ جنت کا حقدار ہے۔ انہوں نے سوچا یار نماز نہ روزہ نہ کچھ بیٹیوں کی وجہ سے جنت مل رہی ہے، ہم کم نصیب، وہ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے، کم تر نہ سمجھے، کم نصیب والا نہ سمجھے، اگر 3 بیٹیاں صحیح پرورش کر دے تو میں اسے جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ بیٹیوں والے خوش ہو گئے۔ ایک صحابی نے سنا 3 بیٹے، ایک کونے سے کھڑے ہوئے آتا پوچھنا چاہتا تو نبی نے فرمایا 2 کی صحیح پرورش کرتے اسے بھی جنت میں لے کے جاؤں گا۔ خوش ہو گئے۔ ایک صحابی کونے سے اور کھڑے ہوتے کہنے لگے سنے آقا پیارے آقا بس پوچھنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ بولے کب تک پوچھو رکھو آقا پوچھو، نبی بولے پوچھو کب پوچھو۔ وہ کہنے لگا آقا اگر جس کی 3 بیٹیاں نہ ہو 2 نہ ہو اگر 1 ہو تو نبی نے فرمایا صحیح پرورش کرتے ساتھ میں اسے بھی جنت میں لے جاؤں۔ بیٹیوں کی وجہ سے کیا مل رہی ہے بولو، بیٹیوں کی وجہ سے کیا مل رہی بولو۔ تم سوچ رہے ہو حدیث پوری ہو گئی ہے، سوچ رہے ہو جس کی بیٹی نہ ہو تو اس کا جواب میں دے دوں، جس کی بیٹی نہ ہو تو وہ کسی غریب کی بچی لے کر یتیم کی بچی کو اپنی بچی بنا کر اس کی صحیح پرورش کر دے شادی کر دے وہ بھی جنت کا حقدار۔ بیٹیوں کو کم تر سمجھنے والا